اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہے۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی ہے، ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کا انجام ان کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اور تو جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد مچاتا رہا، اور آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس کی 86، 87، 88، 89 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، فرعون کو تو نے زیب و زینت کا جو سامان دیا ہے اس کے ذریعے وہ ایمان والوں کو بہکاتا ہے، ایمان والوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، تو اس کے زیب و زینت کے سامان کو تو تہس نہس کر دے۔ یہ آیت جو پڑھی گئی ہے آیت نمبر 89، 90، 91، 92 سورہ یونس کی 89، 90، 91، 92 یہ نمبر ہے آیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ فرعون کے زیب و زینت کو اور دنیاوی زندگانی کے عیش و آرام کے سامان کو تو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، اور وہ تیرا عذاب جب تک نہ دیکھ لے ایمان کی طرف مائل نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ان دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تمہاری دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا، تمہاری دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ چنانچہ دعا جو قبول ہوئی کر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بہت پہلے یہ دعا مانگی گئی تھی، لیکن 40 سال کے بعد دعا کا نتیجہ نکلا۔ اندازہ لگائیے ایک نبی برحق، وہ بھی بہت بڑے جلیل القدر نبی جو جا کر کے خدا سے بات کرتے ہیں، جس کو کریم اللہ کہا جاتا ہے، اور جب خدا سے بات کرتے تھے، اس نبی نے جو دعا مانگی تو 40 سال کے بعد اس نبی کی دعا کا نتیجہ نکلا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ دعا جب مانگیں ہم تو فوری اس کا نتیجہ نکل جائے، یہ خواہش ہماری نہ ہو۔ پہلی بات تو جو دعا کی شرطیں ہیں، دعا کی قبولیت کی جو شرطیں بتائی گئی، ان دعاؤں کی شرطیں ہمارے اندر تو پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ رزق حلال ہو،
حرام رزق اگر ہمارے پیٹ میں گیا تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے اور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کریں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دعاؤں کی شرطیں پوری کی جائیں۔ دعاؤں کی شرطوں کو پورا کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بندہ کبھی دعا مانگتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہوتی ہے۔ دعا میں جو مانگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دعا مانگتا ہے بندہ، اس کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس مصیبت کو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ یہ کیا کم فائدہ ہے؟ بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس نے دعا مانگی، اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں جمع رہتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور بلا کر کے بندے کو یاد دلائیں گے، میرے بندے تو نے دنیا میں یہ دعا فلاں وقت میں فلاں جگہ مانگی تھی؟ تو وہ بندہ کہے گا ہاں میں نے مانگی تھی۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو تم نے یہ دعا مانگی تھی اور فلاں وقت میں مانگی تھی، میں نے تیری دعا کو اس وقت تیرے دعا کا نتیجہ ظاہر نہیں کیا تھا، دیکھو اس دعا کا یہ نتیجہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو یاد دلاتے جائیں گے اور اس کا بدلہ دیتے جائیں گے، اور وہ بدلہ اتنا زبردست ہوگا کہ جب بندہ دیکھے گا کہ ہماری دعا دنیا میں قبولیت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا، اور آخرت میں جب دعا کا بدلہ ملے گا تو وہ حسرت اور افسوس کرے گا، دنیا میں کوئی میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں آ کر کے ہم کو اس دعا کا نتیجہ ملتا، بدلہ ملتا، اجر ملتا۔ تو بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، گر گراتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دعا کا نتیجہ نہیں نکلا تو مایوس ہو کر یہ چھوڑ دینا چاہیے، نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا بھی ہے، یہ بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا ایک بزرگ کا، وہ بزرگ سالوں دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے گل گلاتے رہے، مغفرت کی دعا کرتے رہے، نماز روزہ جو بھی عمل کرنا تھا کرتے رہے۔ ہمیشہ آواز آتی تھی بندے تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں، تیری دعا قبول نہیں، تیرا کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ ہمیشہ وہ عمل کرتا رہتا تھا اور آواز آتی رہتی تھی۔ تو اس کا جو خادم تھا اس نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے، جو بھی عمل ہے کرتے رہتے ہیں آپ، اور سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں آپ، اور آپ کی جو ہے کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی، آواز آ رہی ہے غیب سے کہ تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں، تیری کوئی بھی عبادت قبول نہیں، تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ تو وہ بندہ رونے لگا اور رو کر کے کہنے لگا کہ اس دربار کے علاوہ اور کون سا دربار ہے جہاں میں جاؤں گڑ گڑانے کے لیے، مانگنے کے لیے؟ یہی تو دربار ہے۔